بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، ابھی تک تو ہم کافی ولاگز کر رہے تھے، تو ہمارے ایک دوستوں نے کچھ مشورہ دیا کہ آپ کو پوڈ کاسٹ کرنی چاہیے. تو آج میرے ساتھ میرے شاگرد طلحہ بیٹھے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ کیسے ہوتی ہے. امید تو ہے کہ انشاءاللہ جو باتیں میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ آپ کو اس پوڈ کاسٹ میں سمجھا پاؤں گا. جی طلحہ بھائی شروع کرتے ہیں. السلام علیکم شیخ، کیا حال چال؟ وعلیکم السلام. اچھا شیخ، سب سے پہلے ہم سیدھا سوال پہ ہی آتے ہیں کیا، کیونکہ آپ کی تحریریں تو لوگ پڑھتے ہی رہتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس سے کنفیوز بھی ہو رہتے ہیں، اس کا کوئی اور مطلب ہی نکل آتے ہیں. تو سوال سیدھا یہ کرتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی آپ نے ایک تحریر لکھی، میں نے پڑھی بھی تھی. یہ بتائیے والدین کے ساتھ تعلق کیوں اچھا ضروری، مطلب اچھا تعلق، ان کے ساتھ شیئرنگ کرنا، ان کے ساتھ اپنی تکلیف کو بیان کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے جو ایک تعلق کے اندر آتی ہے، یہ کیوں ضروری ہے؟ تو جی اسی سے ہم شروع کرتے ہیں کہ والدین سے تعلق کیوں ضروری ہے. تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کو دنیا کے اندر ماں باپ کے بدن سے وجود دیا ہے، ٹھیک ہے، اور انسان کی جو بھی ضرورتیں ہیں وہ پوری کرتے ہیں، تو انسان کو اپنے والدین کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ضرورت والدین کو بھی ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں بار بار کہا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین سے آپ اچھا سلوک کریں. اور آپ سیرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی آپ یہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آپ یہ واقعات پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں میں عدل کرنے کا حکم دیتے ہیں، بچوں سے پیار کرنے، شفقت کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور والدین کی خدمت، ان کی اطاعت، ان سے حسن سلوک، ان سے اچھا جو ایک تعلق ہے اس پر ابھارتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سارے کام ہیں جو ایک تو اس پر ہمارا بہت فوکس ہوتا ہے، پریکٹیکل کام، ٹھیک ہے نا، کہ خدمت کرنی ہے، ٹانگیں دبانی ہے، ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے، ان کو پیسے دینے ہیں. لیکن یہ جو سارے پریکٹیکل کام ہے، اس کے پیچھے جو قلبی انسان کا جو ریلیشن ہے نا، دل کا جو ریلیشن ہے نا، اور ایموشنل ریلیشن، اس کو ہم اگنور کرتے ہیں. اچھا، یہ ہمارا مسئلہ نا صرف والدین کے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ بھی یہی ہے کہ آپ دیکھیں ہم یعنی ہمارا فوکس یہ ہوگا، یار نماز پڑھو، رمضان ہے، روزے رکھو، یہ 4 کام آپ لوگ کر لو، ٹھیک ہے نا. ہاں، لیکن یہ کہ یار اللہ تعالیٰ کو محسوس کرنا، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا، اللہ کے آگے رونا، ٹھیک ہے، یہ ان چیزوں کے اوپر ہمارے یہاں فوکس نہیں ہوتا. تو اس لیے والدین کے ساتھ اگر ہم نے اچھے تعلق کو، پریکٹیکل کام کو بھی اگر ہم نے رکھنا ہے نا، تو وہ بھی اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارا ایک دلی ان سے تعلق ہو. تو اس لیے میں نے یہ سارے جو ٹاپکس ہیں، اس لیے ہم چھیڑتے ہیں کہ یار کس طریقے سے ہم یہ قائم کر سکتے ہیں، اس میں کیا پرابلمز آ رہے ہیں. اچھا، صحیح سے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ بچوں کا جو تعلق ماں باپ سے صحیح نہیں ہو رہا، اس کے پیچھے ماں باپ کی اپنی خود غلطی ہے؟ کیونکہ بڑے تو وہ ہے نا، بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو کیا پتہ ہوتا ہے، وہ تو بڑے اس سے یار جس طریقے سے بڑے ہوئے وہ آگے وہی کر رہے اصل ہوتے میں ہیں. اس سوال کو میں تو یوں لوں گا کہ والدین بھی بچے ہوتے ہیں نا، والدین بھی تو کسی کے بچے تھے نا. تو مسئلہ جو ہے نا وہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ والدین کا قصور ہے یا کس کا قصور ہے، ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ والدین بھی اپنے والدین کے بچے تھے، ان کے ساتھ بھی یہی گیم ہوئی، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے پھر آگے یہی معاملہ بچوں کے ساتھ کیا. تو اس چیز کو ہمیں بلیمنگ پہ نہیں جانا، یعنی جو یہ والا ہے نا، ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کسی کے دل میں والدین کے لیے کوئی یعنی میل آئے، ٹھیک ہے نا، یا اس قسم کی کوئی چیز آئے. لیکن ہمیں ساتھ میں بڑی ہی نرمی اور پولائٹلی ہمیں مسائل کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، کیونکہ اس سے والدین کا ہی نقصان ہو رہا ہے نا. ایک والدین جب بڑی عمر میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بچے دور ہو جاتے ہیں، یا جب وہ ریٹائرڈ ہو کے بجی گھر بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ بچوں کو صحیح انہوں نے جناب کھینچا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بیگم، یعنی اب ان کو چاہیے تھا وقت بچوں کے ساتھ گزارنے کا، اور اب وہ بچے دور ہو چکے ہوتے ہیں. بالکل. تو یا یہ کہ آپ کہہ لیں کہ جب پروڈکٹیوٹی کا تھا نا کہ یار یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، ٹھیک ہے نا، اب بچوں کو یعنی ایک کنیکشن بنایا تھا نا ہم نے، تو اب وہ جب بچے اپنے کام کرنے لگ گئے، سارا کچھ ٹھیک ہو گیا، اب کیسے تعلق بنائے، ٹھیک ہے نا. تعلق تو پھر وہ ابھی ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے، پھر کس طرح سے وہ غلط سے غلط پیٹرن بناتے ہیں اور مزید غلط ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر کام کیا جائے کہ یار ہمارا اپنے والدین سے جو تعلق ہے وہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے، اور یقیناً یہ بہت ضروری ہے. اچھا، نہیں، آپ نے اس میں ابھی ایک بات کی کہ ماں باپ بھی بچے ہوتے ہیں.
یعنی آپ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی چین سے پیچھے ایشو آ رہا ہے, کوئی پیچھے سے مسئلہ آ رہا ہے, اس کو تھوڑا سا بیان کریں کہ وہ ایشو ہے کیا. ہاں بالکل. دیکھیں والدین یقیناً وہ بھی ایک عمر تھی جب انہوں نے اپنے والدین سے پیار لینا تھا, تعلق لینا تھا, ٹھیک ہے. اب ہے یہ کہانی یہ ہے کہ ہمارے جو صدیوں سے کہہ لو یا پتہ نہیں کب سے, مجھے تو نہیں پتا کہ کب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اس طرح سے بر صغیر میں. مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو اس کو ابا گلے اٹھائیں گے, گود میں اٹھائیں گے, گلے سے لگائیں گے, چوچو بلے یہ وہ, ٹھیک ہے, ٹافی کھا لو, برفی کھا لو, سارا کچھ اس کے لیے ہو رہا ہوگا, ٹھیک ہے. اس کو مطلب پورا مطلب والد والدہ اس کے ساتھ جو ہے نا انوالو ہوتے ہیں. تو جو ہی یہ بچہ جو ہے وہ ٹین ایج کے اندر آتا ہے, بلکہ ٹین ایج سے بھی پہلے کی جو ایج ہے نا, تو بچے اور والد کا جو تعلق ہے وہ اس کے اندر ایک نئی ڈائریکشن آنا شروع ہو جاتی ہے. اب وہ سمجھا رہا ہے یار تم نے یوں نہیں کرنا, یوں کرنا ہے, یوں نہیں کرنا. اچھا اب یہ جو ہے یعنی سمجھانا تو اچھی بات ہے, یقیناً نصیحت کرنا بھی اچھی بات ہے, لیکن نصیحت کرنے کا یہ مطلب کہاں سے آ گیا کہ یار وہ جو آپ کا ریلیشن تھا, وہ جو کھیل مطلب ہنسی مذاق ختم, بالکل سیریسنس وہ سیریسنس آ گئی, گلے لگانا ختم, بوسہ لینا ختم. ہاں یہ تو بہت دور کی بات ہے نا, بوسے والی تو بہت دور کی بات ہے, یہ تو مطلب بالکل. تو اس کو اس کی مطلب ہے کندھے کو تھپ تھپانا, اس کے جسم کو ٹچ کرنا کہ یار بیٹا تم میرے ہو, تم بہت اچھے ہو, اس کو تعریف کرنا, یہ ساری چیزیں نا وہ آہستہ آہستہ غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور یار تم آج اسکول نہیں گئے, ٹھیک ہے نا, تمہاری اسکول میں تمہارے نمبر نہیں آئے, ٹھیک ہے, قاری صاحب کے پاس نہیں گئے, آج تم مسجد میں نہیں گئے, ٹھیک ہے. وہ ایک حد تک تو ٹھیک ہے, اسلام بھی کہتا ہے آپ کو کہ بھائی بچوں کو آپ ایون مار بھی سکتے ہو, ایک خاص اس میں جا کے خاص مقصد کے لیے آپ وہ بھی کر سکتے ہو. لیکن اسلام یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ہر ٹائم آپ کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا ہے اور آپ بچے کے پیچھے جو نا بچہ بھاگتا پھر رہا ہے, آپ ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو یار اس کو میں نے مارنا ہے. مسئلہ یہ کہ حدیثوں کو بھی ہم نے غلط رنگ جو ہے نا وہ دیا ہے, ٹھیک ہے نا. ورنہ حدیث کو جب ہم سیرت کے ساتھ ملا کے جب تک نہیں دیکھیں گے اس وقت تک حدیث کو سمجھنا پاسبل نہیں. ایک حدیث بھی تھی میں نے سنی تھی, وہ نبی السلام کے پاس کوئی شخص آئے, انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچے کو بوسہ نہیں دیتا, تو آپ نے پتہ نہیں اس طرح کا کچھ کہا کہ وہ بالکل آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر تمہارے دل سے رحمت کو چھین لیا تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اپنے بچوں کو بوسہ دے رہے تھے نا, اس نے تعجب کیا اس صحابی نے, تو آپ نے پھر اس کو سخت مطلب الفاظ کہے, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑی ایک نبی علیہ السلام حضرت حسن حسین سے ان کا جو تعلق تھا. اچھا آپ نے اپنے بچوں کو کتنا مارا ہے, ٹھیک ہے, یعنی میرا ابو ہریرہ وہی کہتے ہیں کہ شاید میں نے تو ڈانٹا نہیں, انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال آپ کی خدمت کی, آپ 10 سال آپ نے کبھی مجھے ڈانٹا تک نہیں کہ یار یہ کام تم نے لیٹ کیوں کر دیا, یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا, ٹھیک ہے. تو یہ جو سارا عمل ہے یہ بتاتا ہے ہمیں کہ نبی علیہ السلام کو کی جو سیرت تھی وہ کیسے تھی, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ بچہ ایک خاص ایج تک تو ابا جو ہے نا وہ بچے کے ساتھ پیار کرتا ہے, اس کے بعد وہ اس کو مطلب ہے بھوننا شروع کرتا ہے, کمپیریزن ہو رہا ہوگا, یار اس کے بچوں نے اتنے نمبر لے لیے, اماں جو ہے نا پٹی پڑھا رہی ہوگی ابا کو, یار ان کو دیکھو تمہاری پھپھو کے بچوں نے یہ کر لیا, تم یہیں کے یہیں بیٹھے ہوئے ہو, وہ یہ لگ گئے, وہ یہ ہو گیا. تو یہ ایک بڑی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے جو بچہ اور وہ ڈسکنیکٹیوٹی کا جو ہے نا آغاز ہوتا ہے بچے کے لیے اپنے ابا سے, اپنے گھر سے. پھر اسی طرح سے اماں جو یہ جو آواز آتی ہے کہ میں تمہارے ابا کو ساری شکایتیں لگاؤں گی, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ابا کی شخصیت کو ڈیکوریلا بنانے والی اور خراب کرنے مطلب اماں یہ کیا عجیب عجیب کام کرتی ہیں نا, ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اماں اپنی جگہ مجبور ہوتی ہے, اماں کیا کریں, اماں پورا سسرال سنبھال رہی ہیں, اس سچویشن کو ہینڈل نہ کرنے کی وجہ سے بھائی اماں کیا کریں, ٹھیک ہے نا. اماں نے پورا جوائنٹ فیملی سسٹم کو سنبھالا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, پورے خاندان کی روٹیاں بن رہی ہیں, برتن دھل رہے ہیں, کپڑے دھل رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اب یعنی اب اماں کو جو ہے نا اپنی ساس کو یہ شو کروانا ہے, ٹھیک ہے, کہ میں جو ہوں نا بہو, یہ بڑے مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. بچے کو شو کرانا ہے کہ یار میں تمہاری ماں ہوں, ٹھیک ہے نا. اب وہ کیا کرے اماں, وہاں دین کو تو دیکھتے نہیں ہیں کہ یار دین نے کون سی ذمہ داریاں ڈالی ہیں, کون سی نہیں ڈالی, ٹھیک ہے. مطلب لوگ سہولت دینے کو بھی تیار نہیں ہوتے بہت سارے لوگ, تو اس لیے بچہ. اچھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے معاشرے میں جو لڑکے خاص طور کہہ لیں وہ تھوڑے سے وہ بھی تو ہو گیا, عیاش پسند بھی تو ہو گیا نا, مطلب وہ واقعتاً نہیں سنتے. مطلب میں نے ایسے پیرنٹس بھی دیکھے واقعی جو اچھے ہیں, بلکہ بڑے ہی کھلے. میرا ایک دوست ہے, اس کے ساتھ اس کے ابو کی بہت گپ شپ ہے, اس کی اماں کی بہت گپ شپ ہے, یعنی مذاق چل رہا ہے, سب کچھ چل رہا ہے. لیکن وہ اب اس کو نظر آ رہا ہے کہ بھائی میرے ابو اب تھوڑے بوڑھے ہو رہے ہیں, اب کام شام, لیکن وہ بیٹھا ہوا ہے آرام سے, کوئی کام نہیں کر رہا. تو پھر ماں باپ بھی تو تانگ آ کے بولتے ہی ہیں, پھر کیا کریں گے وہ بیچارے.
نہیں دیکھیں اگر اس سینیریو میں بات کریں اس میں پھر کیا کریں گے ماں باپ؟ دیکھیں میں نے تو آپ کو بتایا نا، تو اسلام تو مارنے تک کی اجازت دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. بات یہ نہیں ہے کہ آپ کو سختی نہیں کرنی، ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو تعلق جو ہے نا اس کو ختم نہیں کرنا، ٹھیک ہے. جو محبت کا، پیار کا اچھا جو تعلق ہے، اگر وہ ختم آپ نہیں کر رہے تو انشاءاللہ وہ بچہ جو ہے وہ گرو کرے گا، ٹھیک ہے. بچوں کے عمل نہ کرنے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. یعنی میں سمجھتا ہوں دعا نہ کرنا والدین کا یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. بد دعا دینا بھی ایک وجہ ہے، نبی علیہ السلام نے اس چیز کو بھی منع فرمایا، ٹھیک ہے. تو اس کی تو وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں، خود بچے کی بھی ہو سکتی ہیں، والدین کی بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر آپ کو کیسے کام کرنا ہے، آپ کو اس میں سوچنا ہے، دیکھنا ہے، سمجھنا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی چل رہا ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی بچے کی جو بھی سچویشن ہے، ٹھیک ہے نا، اب اس سے جو آپ کا تعلق ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بچہ جو ہے وہ بالکل نافرمان ہے، سب کچھ ہے نا، لیکن وہ آخری لمحوں میں بھی اپنے بچے کو جو ہے نا اس سچویشن سے نکالنے کے لیے اس کو بلاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ تو نہیں کہتے کہ دفعہ ہو تو ہے ہی کافر جا، ادھر تو اللہ معاف کرے چھوٹی سی بات ہے تو ہے ہی، تو کچھ بھی نہیں کرتا. مطلب جو اس کو چھوڑ دینا، اس کو چھوڑ دینا، اس کو دھتکار دینا یہ حل نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا سے دیکھیں کتنا بڑا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جاتے جاتے کیا کہتے ہیں کہ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. میں آپ کے لیے اللہ سے دعا ضرور کروں گا، جب تک اللہ نے منع نہیں کر دیا آپ دعا تو کرتے رہے، ٹھیک ہے نا. اس لیے یہ جو تعلق ہے، اس تعلق کو اور غلطیوں کو، یعنی اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے والدین نے کہ تعلق تب تک اچھا رہے گا جب تک جو ہے نا غلطیاں نہیں ہوں گی، جب تک بچہ جو ہے نا اوبے کرے گا، جب تک بچہ جو ہے نا بات مانے گا، اس وقت تک تعلق جو ہے نا میں رکھوں گا، اس وقت تک پیار دوں گا، اچھا رہوں گا، ٹھیک ہے. لیکن جو فطرت ہے وہ یہ نہیں ہے، بلکہ بچے کے اچھا ہونے کا ایک بہت بڑا سبب اور ذریعہ یہی ہے کہ یار آپ اچھے رہو نا، ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ بھلائی کرو، اچھائی کرو، تو انشاءاللہ وہ بھی بہتر ہو جائے گا. اچھا اسی طرح پھر اگر اس میں بات کریں کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، بڑا ہو، پہلے وہی جس طرح آپ نے بات کی، پہلے اس کو اس سے مذاق بھی ہو رہا ہے، اس کے لیے باہر اس کو گھمانے پھرانے بھی لے کے جا رہے ہیں، لیکن جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو وہ ایک گیپ آنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ نہیں آنا چاہیے. تو اب اس میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا اور اب ماں باپ کا تعلق کوئی ذمہ داریوں والا رہ گیا اب، ٹھیک ہے، کہ مطلب میں اگر بڑا ہو رہا میں نے اب مثال میرا خود دوست ہے، اس کی ڈگری ختم ہونے لگی، وہ کہہ رہا ہے کہ یار میں نے جاب کرنی ہی کرنی. میں نے کہا کوئی فائنینشیل ایشوز ہو؟ کہتے نہیں کوئی مسئلہ نہیں، کہتے پریشر ہے فیملی کی طرف سے. تو اب وہ جو اس نے اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا وہ تو اس کے دماغ میں ہی نہیں ہے نا. اب اس کو یہ ہے کہ میرے اور پیرنٹس کا تعلق یہی رہے گا کہ میں ان کو صرف فائنینشلی سپورٹ کروں. تو ادھر پہلے یہ بتائیں کہ ادھر لڑکے کو مطلب اگر لڑکے کی بات اس کو ادھر کیا کرنا چاہیے، وہ کیسے سمجھے اس چیز کو کہ میرا باپ باپ کی اور چیز دیکھ رہے ہیں، میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں. دیکھیں مطلب یہ جو سچویشن ہوتی ہے نا، جو آپ نے جملہ بولا نا کہ بچے اور والدین کا جو تعلق ہوتا ہے نا ایک لیول پر آ کے وہ ذمہ داریاں اٹھانے کا رہ جاتا ہے، مقصد یہی ہے، ٹھیک ہے. ہاں کہ آپ اب جو ہے نا اب آپ نے جو ہے نا پروڈکٹیوٹی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اب آپ نے پیسہ کمانا ہے، آپ نے جو ہے وہ ڈگری لینی ہے، آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اچھا یہ ساری باتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ لازم بات ہے جاب کا بچے کو ہی فائدہ ہے، ٹھیک ہے، ڈگری کا بچے کو ہی فائدہ ہے. لیکن میں بار بار اسی پوائنٹ پر لے کر آتا ہوں بات کو کہ یار یہ ساری چیزیں اپنی جگہ بہت اچھی ہیں اگر والدین اپنے تعلق کو نارمل رکھیں، ٹھیک ہے، والدین اپنے تعلق کو اس کے ساتھ کنڈیشنل نہ کریں، ٹھیک ہے. جب وہ کنڈیشنل کر لیتے ہیں نا کہ یہ کرو گے تو تم جو ہے نا قابل تعریف ہو، قابل قبول ہو، تمہارے ساتھ ہم بیٹھیں گے، اور یہ نہیں کرو گے تو قابل قبول نہیں ہو. اچھا اسی طریقے سے ان کے ساتھ جو ڈسکشن کے جو ٹاپکس ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے یہی بن جاتے ہیں. ایک ٹائم آتا ہے کہ بھائی ہاں جی آج کیا ہوا، انٹرویو پہ گئے تھے کیا ہوا، ٹھیک ہے نا، تمہارے ایگزام کا کیا ہوا. یعنی یہ جو سوالات ہیں نا یار یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، بچے کے فیل ہونا، کامیاب ہونا، انٹرویو کا ملنا، جاب کا ملنا، پیسے کم زیادہ، یہ ساری چیزیں ایک حصہ ہے. اس کو آپ یار کل تو نہ بناؤ نا، ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ جس طریقے سے ایزی ہو کے بیٹھ سکتے ہو، ایک محبت اور ایک اچھے تعلق میں بیٹھ سکتے ہو، اس تعلق کو بیٹھنے کو ہم اس کی پریکٹس کریں، والدین اس کی پریکٹس کریں کہ یار اس کو اپنا دماغ میں سوار نہ کریں. اور یہ سارے کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تقدیر، اللہ پہ توکل، اللہ تعالیٰ
والدہ کے فیصلے ان کو بھی سامنے رکھیں. یار اگر ایک بچے کے اندر ایک چیز کی ایبلٹی نہیں ہے, آپ کہتے ہیں اس کو میں نے ڈاکٹر بنانا ہے ہر صورت کے اندر, اب یار اس کے اندر نہیں ہے کیپیسٹی, ٹھیک ہے, اس کی ایبلٹی نہیں ہے, یا اس کا شوق نہیں ہے, یا اس کے اندر وہ گر نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کے اوپر کڑتے رہو گے یار اس کا بچہ تو یہ بن گیا, تو یار اس کا جو بچہ یہ بن گیا نا, یہ بیسیکلی آپ کا اپنا زخم ہے نا, آپ کے ساتھ یہی کچھ ہوا تھا, آپ کو بھی اسی طریقے سے ٹریٹ کیا گیا تھا, ٹھیک ہے, آپ آگے بھی یہی ٹریٹ کر رہے ہیں بچے کے ساتھ. تو اس میں بہت ضروری ہے کہ والدین اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ یار میں جو یہ رویہ اپنا رہا ہوں, نہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ والدین کے اوپر جو ہے نا, ہم اب تک تو یہ شکر ہے بر صغیر میں, یار عقیدے کے اندر یا دین کے اندر تو والد پہ اعتراض ہو سکتا ہے, والدہ پہ اعتراض ہو سکتا ہے, یار ان کو سمجھ نہیں تھی, وہ قبروں پہ سجدے کرتے تھے, وہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے تھے, یار ان کے اندر شرک آیا ہوا تھا, تو یہ تو ہے. لیکن یہ سوال کہ یار میرے ابا کے جو رویے ہیں, جو اخلاق ہیں, ان کے جو زندگی گزارنے کے اصول ہیں, ٹھیک ہے, ان کا جو لب و لہجہ ہے, ٹھیک ہے, ان کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز ہیں, یار یہ بھی غلط ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کی بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے. یعنی یہ ابا خود بھی سوچیں کہ یار دین سے میں نے یہ والا بھی مطلب سارا پیٹرن لینا ہے کہ بیٹیوں سے کیسے بات کرنی ہے, بیٹے سے کیسے بات کرنی ہے, جاب لیس سے کیسے بات کرنی ہے, جاب والے سے کیسے کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور چھوٹے بڑے سے کیسے کرنی ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے, میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بچہ جو صحیح مطلب جس کی پھینٹی لگ رہی ہوتی ہے نا, اب جو ہی جاب لگتی ہے نا, جب جو ہی وہ پیسے کمانے لگتا ہے, اب ابا کے ساتھ نا ایک عجیب قسم کا, ابا ہو یا چچا ہو یا جو بھی آپ فیملی میرے بڑے رہتے ہیں نا, ایک عجیب قسم کا ریلیشن بن جاتا ہے. کل تک تو ذلیل ہو کے ایک تعلق بنا ہوا تھا, ٹھیک ہے, اب ذلیل ہونے کی کوئی چیز ہی نہیں رہی, ٹھیک ہے, ذلیل ہونے کا کوئی پوائنٹ ہی نہیں رہا. اب ایسے لگ رہا ہوتا ہے بندے کو نا آرٹیفیشیل سا, اور میں بڑا افسر سا, ٹھیک ہے, پروٹوکول سے مل رہا ہوتا ہے, وہ بندے کو بھی عجیب لگ رہا ہوتا ہے, ابا کو بھی عجیب لگ رہا ہوتا ہے. یار اب ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کیا کریں, اب کیا بولیں, اب کیسے کنیکشن بنائیں, ٹھیک ہے. تو اچھا, اب چونکہ وہ ایک پیٹرن شروع ہو گیا ان کا شروع سے ہی کہ یار کسی نہ کسی منفی چیز سے تعلق بنانا ہے نا, تو اس پہ ڈسکنیکٹیوٹی آ جاتی ہے, اس لیے وہ بیٹھتے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے. جو اکثر لڑکے ہوں گے اس قسم کے, جب کمانے لگ جائیں گے, اب وہ بیویوں کو لے کے اپنے کمرے میں گھسا ہوا ہے, پورشن میں گھسا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ابا اماں کے پاس ٹائم گزارنے نہیں آ رہا. اب کیا ہوتا ہے, اب اگلا خطرناک جو ہے نا, جو میں نے اپنی تحریر میں بھی لکھا ہے, کہ اگلا جو مرحلہ آتا ہے وہ آتا ہے جو ہی آپ تھوڑے اسٹیبل ہوتے ہیں, عمر تھوڑی سی گزرتی ہے, اب جو ابا ہے نا اور اماں ہے, وہ اب اپنے دکھی ہونے کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں. مسائل کی طرف سے, تو یار تمہارے فلاں نے یہ کر دیا, ٹھیک ہے نا, تمہاری نانکوں میں یہ مسئلہ ہو گیا, خالہ نے یہ کہہ دیا, ٹھیک ہے نا, اس سے کنیکشن بن رہا ہوگا, یہ مسئلہ ہو گیا, پیسے نہیں ہیں گھر کے اندر, ٹھیک ہے, یار یہ ٹوٹی خراب ہے, یار یہ پردہ نہیں لگا, صوفہ خراب ہے, بیڈ خراب ہے, یہ وہ, یعنی اب اس سے کنیکشن بن رہا ہے. یعنی بیٹھنے کا مقصد تو یہی رہ جائے گا, اب فیملی خاندانوں کو ڈسکس کرنا, بالکل مسائل کو ڈسکس کرنا, نیگیٹیوٹی کو ڈسکس کرنا. اس میں مزہ بھی تو آتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مزہ نہیں آتا اصل میں, وہ مزہ اصل کے اندر جس کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں بیسیکلی وہ ہماری وہ بھوک ہوتی ہے جو ہم اپنے والد یا والدہ کے ساتھ بیٹھنے کی جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے نا. اب وہ بھوک جب صحیح طریقے سے پوری نہیں ہوگی تو دیکھیں, اب آپ مطلب برگر کھا کے اگر آپ مر جائیں گے, ٹھیک ہے نا, بلڈ پریشر کے مریض ہو جائیں گے, مزہ تو آئے گا, تو آخر میں ڈیتھ ہی ہوگی نا ایٹ دی اینڈ. تو ہوتا یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یار ہم یہ کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہم اصل میں چاہتے ہی ہیں کہ یار والدین کو, بچوں کو یہ پتا ہوگا یار یہ کیا پیٹرن چل رہا ہے, یعنی ہم یہ کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی ہم کنیکشن بنانے کے راستے بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. کنیکشن بنانے کے وہ راستے بیسیکلی جو فطری تھے, جو نیچرل تھے, جو بچپن میں ہم نے بلاک کر دیے, اس کو دوبارہ سے کھولنے کی ضرورت تھی, ہے نا. ان کو مطلب ری اوپن کرنے کی ضرورت تھی کہ یار وہ جو پیار محبت, ہنسنا کھیلنا, گیمز کھیلنا, باہر جانا, ٹھیک ہے نا, ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہونا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یار مجھے کتنا اچھا بیٹا دیا, یعنی آپ کو بیٹا دیکھتے ہی نظر یہ آئے کہ یار اس میں کمی کیا ہے, تو نے جو ہے نا وہ آج تو نے ٹیوشن پہ نہیں گیا یار, تو نظر آ رہا ہے یہاں پہ کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے, یار یہ کیا ہے. یعنی بچے کو دیکھتے ہیں آپ کو اندر سے غصہ سا کیوں آتا ہے, آپ کے اندر یہ کیوں آتا ہے, کچھ ایسے کر کے کھا جاؤں میں, ٹھیک ہے. آپ کو پیار کیوں نہیں آتا کہ یار اتنا پیارا ماشاء اللہ بچہ ہے, ٹھیک ہے, یہ کسی مطلب برائی کے اڈے میں نہیں کھڑا ہوا, ٹھیک ہے, یہ ایک ماشاء اللہ اتنا اچھا ہے, ٹھیک ہے. اللہ کا بھی شکر ادا کریں, یار اللہ نے اس کو صحیح سلامت بنایا, اس کے دونوں پاؤں ہیں, دونوں ہاتھ ہیں, کتنے ہیں جن کے تو بیچاروں کے معذور بچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, نابینا نہیں ہے, ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھا بنایا. ایون نہ ہم دین پہ راضی, نہ ہم دنیا پہ راضی, نہ ہم شکل پہ راضی, نہ قد پہ راضی, نہ رنگ پہ راضی, کسی چیز پہ راضی نہیں ہوتے, ٹھیک ہے.
بھائی راضی ہو بھی تو اس کا اظہار نہیں کرتے, ہوتے ہوں گے راضی. یہ بات ٹھیک ہے, اظہار کرنے والا جو ہے نا یہ اس کی بہت ہی کمی ہے کہ ہم اظہار نہیں کر پاتے. کیوں ماں باپ محبت تو کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. بالکل, وہ تو فطرتی بات وہ تو ہے, لیکن وہ محبت بھی ہماری کب ظاہر ہوگی جب بچے کو جناب ایکسیڈنٹ ہو گیا, چوٹ کوئی ایسی ایکسیڈنٹ ہو گیا, مر گیا بچے. اچھا وہی یار اللہ کے بندو, یعنی یہ اتنا عجیب رویہ ہے کہ یہ اتنا خطرناک پیٹرن ہے کہ ہم اپنے علماء اچھے لوگوں کو جب تک زندہ رہتے ہیں نا ہم کبھی انہیں آن نہیں کرتے, جب وہ مر جاتے ہیں تو پھر بیٹھ گئے یار بڑا اچھا انسان تھا یار ماشاء اللہ, شیخ نے بڑی کتابیں لکھی ہیں بھائی, جب تک وہ زندہ تھا تو شیخ کا کبھی نام نہیں لیا, ٹھیک ہے نا, کبھی اس کی تم نے کتاب نہیں ذکر کی. آپ اکثر دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ پوسٹیں آ رہی ہوتی ہیں یار فلاں عالم جو ہے دنیا سے چلے گئے, سارے بیٹھ کے نیچے ماں یار انا للہ ہو بڑا نقصان ہو گیا امت کا. یار بھائی جان جب وہ زندہ تھے, ابھی کتنے سارے تو زندہ ہیں, تم ان کو مل لو. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہم نیگیٹیوٹی جو ہے نا وہ باؤنڈنگ کی بنیاد ہے, ٹھیک ہے, وہ ہمیں جوڑنے والی چیز ہے, ٹھیک ہے, جو سب سے بڑی اس کے اندر ہمیں جو دیکھنا ہے اس کی کور وجہ کیا ہے, مطلب کیوں ہم لوگ مطلب نیگیٹیوٹی سے ہی ہمیں وہ اس سرکل میں مزہ آ رہا ہوتا ہے, وہ پھر گھنٹوں گھنٹوں بھی بات کر لیں, ہم کوئی اچھی چیز پہ آئیں تو شاید وہ 5 منٹ 10 منٹ بات ہو, مطلب وہ اس پہ کیوں اتنی ڈسکشن پہ مزہ آ رہا ہوتا ہے, یہ اس کی کیا وجہ ہے, پیچھے سے ہی چلتے ہیں یہ کیا اس کی وجہ ہے؟ ہاں اصل میں یہ جو ہے نا یعنی یہ ایک دکھ بھری کہانی ہے جس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے, ہمارے بڑوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ جو یعنی بلیف سسٹم آپ دیکھیں کیسے بنتا ہے, آپ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان کیسے بنتا ہے. نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بچہ جو ہے نا فطرت پر پیدا ہوتا ہے تو والدین اس کو یہودی یا نصرانی بناتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس کو بتاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے والدین اپنے والدین کے ساتھ اسی طرح کے رویوں کو فیس کرتے ہیں. جب فیس کرتے ہیں نا تو انہیں کوئی بھی یہ بتانے والا نہیں ہوتا, نہ کوئی مذہبی انسان کوئی عالم ان کو بتا رہا ہو کہ یار یہ ان کا غلط ہے, یعنی عقیدے میں تو بتا رہا ہوگا کہ یار نماز پڑھنے کا یہ طریقہ غلط تھا تمہارے ابا کا, ٹھیک ہے, عقیدے کا یہ مسئلہ غلط تھا, لیکن یہ نہیں کوئی بتا رہا ہوگا کہ یار انہوں نے جس طریقے سے گھر کے اندر حکمرانی کی ہے, ٹھیک ہے نا, جس طریقے سے انہوں نے تمہاری پرورش کی ہے اس کے اندر یہ غلط تھا. یہ پینفل بات ہے, یہ بات بھی پینفل ہے, یعنی یہ کہنا آسان نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور ہم یہ کہتے ہوئے ہمیں کبھی بھی ڈس رسپیکٹفل بھی نہیں ہونا, ٹھیک ہے نا, یہ بہت پینفل ہے کہ آپ اپنے والدین کے بارے میں ایسا سوچیں بھی, سوچیں بھی ہاں نفرت والا یا ڈس رسپیکٹ والا. اچھا خود انسان بھی دکھی ہو جاتا ہے کہ یار یہ کہ میں کیسے اپنے ہی والدین کے بارے میں فطرت میں نہیں نا, فطرت, ہاں آپ کی فطرت کہ یعنی آپ کو والدین کو کے اندر انسان کے اندر یہ رکھا گیا کہ اس کو ویلیڈیشن کرتا ہے. اس لیے ہمارے پچھلی امت میں ہمارے سلف میں جب والدین مضبوط تھے تو ان کے بچے محمد بن قاسم بنتے تھے, صلاح الدین ایوبی بنتے تھے, میدانوں میں اترتے تھے, ٹھیک ہے. غزہ کے آپ بچوں کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا, والدین وہ کیسے والدین ہیں کہ بھائی کتنے سالوں بعد بچہ باہر آتا ہے وہ پھر دوبارہ پٹی باندھ کے اس کو بھیج دیے کہ جائے گا, پھر دوبارہ تو جا, ٹھیک ہے, کی ڈیتھ ہو رہی ہے کہ اللہ دوسرا بھی لے لے, تیسرا بھی لے لے. بالکل. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں نہ اب انہیں کوئی نہیں بتاتا, ٹھیک ہے نا, والدین کو یا بچوں کو کہ یار تمہارے ساتھ یہ غلط ہوا. یہ میں اپنے والدین کی بات کر رہا ہوں. اچھا اب ہوتا یہ ہے جب ان کو مذہب سے, سیرت سے, قرآن و سنت سے یہ باتیں نہیں بتائی جاتی اور سوسائٹی کے اندر بھی ان کو کوئی نیا تجربہ بھی نہیں ہوتا ہے. مثلاً اگر ہماری فیملی جو تھی وہ سعودیہ رہ کر آئی, سعودیہ میں رہنے کی وجہ سے ہمیں نئے کلچر کو مسلمانوں جو ویسٹ میں رہ کے ان کو تھوڑا سا ویسٹ میں رہ کر آئے ان کو وہاں کے کلچر سے اندازہ ہوا کہ اچھا یار یہ یوں بھی مطلب ڈیل کرتے ہیں سچویشنز کو. تو سچویشن کو تو ساری سوسائٹی ایک طرح سے ہی ڈیل کر رہی ہوتی ہے, اور عموماً ہمارے یہاں تو شادیاں بھی ایک ہی فیملی میں ہوتی ہیں کیونکہ ہم ادھر ہی پیدا ہوئے, اسی خاندان میں رہے, پھر جوائنٹ فیملی, ادھر ہی بچے. اور آپ دیکھیں علاقے بھی ہمارے وہی رہ جاتے ہیں, موسٹلی لوگ موو نہیں کرتے, کم لوگ ہوتے ہیں جو علاقوں سے دوسرے علاقے میں جاتے ہیں, ورنہ لوگ ایک علاقے میں وہیں پہ رہ گئے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ پھر آہستہ آہستہ وہ جو غلطیاں تھیں نا, یا وہ جو زیادتیاں تھیں, جو بھی مطلب غلط رویے تھے, ان کو وہ ہمارا بلیف سسٹم بن جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں وہ ہمارے بلیف سسٹم میں جا کے نا وہ اب وہ حق اور صحیح قرار دے دیے جاتے ہیں کہ یار یہی صحیح تھا, ٹھیک ہے, یہی صحیح تھا. اور ہم اپنی جو پین تھے نا, جو ہم نے ہمارے والدین نے اپنے بچپن میں فیس کیے, جو ان کو درد ملا, جو ان کو جب وہ نیگلیکٹ ہوئے, جب ان کی بے عزتی ہوئی, جب ان کی تذلیل ہوئی, جب ان کو تھپڑ پڑے, یا کچھ بھی ان کے ساتھ جب بھی ہوا, ٹھیک ہے, یا جو مطلب ابا اور مطلب ہے کہ بچے کے درمیان جو ایک فاصلہ ہے, ٹھیک ہے نا, جب وہ فاصلے کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری, تو آہستہ آہستہ وہ جو پین تھا نا ان کا, وہ پین آہستہ آہستہ وہ پین جو ہے نا وہ بھولنا شروع ہو جاتے ہیں.
ٹھیک ہے, اور وہ اس کو صحیح مانتے ہیں کہ یار یہی زندگی ہے. پھر جب آپ بڑوں کو سمجھا ہوئے کہتے ہیں مطلب یہ کوئی تم نہیں بات کر, ہم نے تو ساری زندگی ایسی گزاری ہے, یعنی یا تم مجھے سکھائے گا, یہ بھی جو دینی پہلو سے بھی اگر آپ دیکھیں اور دنیاوی پہلو سے بھی کیا تم لوگ ہمیں بتاؤ گے. بالکل, تو اس کی وجہ یہ بلیف سسٹم, کیونکہ وہ بلیف سسٹم ان کا بن جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یار یہ پین جو ہے نا, یہ لائف, یہی زندگی ہے, یہ جو مطلب ہے رونا ہے, یہ جو تکلیف اٹھانا ہے, یہی زندگی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ جہاں پہنچے ہوئے ہیں نا, وہ اپنے بچوں کو بھی پھر وہی انداز ایٹومیٹکلی ان کے اندر سے آ رہا ہوتا ہے کہ یار اسی طریقے سے, کیونکہ انہوں نے اور کو تو راستہ سیکھا ہی نہیں, کوئی سکھائے گا تو سیکھیں گے نا, تو سکلز انہوں نے سیکھی نہیں, کچھ ان کو سکھایا نہیں. اس کی ایک وجہ ایجوکیشن بھی ہو سکتی ہے. بالکل, اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے نا ایجوکیشن کا, کہ کیا ان پہلوؤں پر بات نہ کرنا ہے. آپ دیکھ لیں مطلب ہمارے میٹرک سسٹم, ہمارے ایون مطلب یعنی MBBS ڈاکٹر بھی بن جائے, ٹھیک ہے, ہمارے پوری ایجوکیشنل سسٹم کے اوپر کے اندر جو ہے ان ٹاپکس کے اوپر کیا بات کی جاتی ہے. نہیں مطلب سائیکالوجی تو آپ ایک فیلڈ جا کے رکھ لیں انٹر کے بعد, یا انٹر میں رکھ لیں تو اچھا, وہ سائیکالوجی بھی جو ہے نا, وہ بھی جو سائیکالوجی ہے نا, یعنی وہ بھی آپ یہ دیکھیں نا, میں اکثر علماء سے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ یار ہماری سوسائٹی کے اندر یہ جو دین بیزاری کہہ لو یا جو چیزیں آ رہی ہیں نا, وجہ یہ ہے کہ ہم انسانوں کے جو مسائل ہیں نا ان کو اسلام کی روشنی میں ہم ایڈریس ہی نہیں کر رہے نا. اب ایک بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار یہ جو میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ اٹھا کے اس کو اماں ابا کے کسی بھی طرف سے آنے والی پین کو, یا مطلب خاندان کے بڑوں سے آنے والی کسی بھی پین کو وہ اٹھا کے کہتا ہے یار اصل میں اس کو اسلام نہیں سکھایا ہوگا. اچھا, اماں ابا بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں یار اسلام یہ کہتا ہے. ٹھیک ہے, اوپر سے مولوی صاحب حدیث بھی یہی سنا رہے ہوں گے, بچے کو مارو. اب اس کو یہ نہیں پتا کہ آیات بھی وہ بچوں کی والدین کی اس کے لیے. بالکل, کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, بے ہر کوئی اپنا ذمہ دار ہے. اب اس کا مفہوم بھی اب بچے کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ یار اسلام کی جو دوسری پوری مطلب پوری جو شکل ہے, ٹھیک ہے نا, جس کے اندر یہ آیتیں اور حدیثیں اتری ہیں, خاص طور پر اسلام کا پولیٹیکل سسٹم, نظام خلافت, یہاں پر آپ شکایت کر سکتے ہیں, خلیفہ کو جا کے بتا سکتے ہیں کہ یار ابا کی یہ بات مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی, ٹھیک ہے, یا اماں کی بات مجھے نہیں ماننی, مجھے تو مسئلہ ہو رہا ہے. اور خلیفہ صاحب آپ کو اماں ابا کے چنگل سے جو ہے نا نکال رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یار یہاں تمہارا حق ملے گا. ٹھیک ہے, تو وہ ساری چیزیں یا وہ سارے پوری پکچر تو ہوتی نہیں ہے ہماری عوام کے سامنے, عام لوگوں کے سامنے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ اس سے باغی ہو جاتا ہے. اچھا, جو آپ نے سائیکالوجی کی بات کی, اب جو بچہ سائیکالوجی بھی پڑھ رہا ہے, اب اس سائیکالوجی کو وہ معاشرے سے ریلیٹ نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے, نہ اس کو یہ پتا ہے یار اس سائیکالوجی کے بارے میں اسلام کیا بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ سائیکالوجی بھی بس پڑھنے کی حد تک ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو پریکٹس کرنا, اس کو امپلیمنٹ کرنا, اسلام سے لنک نہیں کرتا تو کہیں سے ایتھیزم, لبرلزم کے پہلو کھلتے ہیں. وہ لبرلزم اور سیکولرزم, وہ سارے جو ازمز چل رہے ہیں یہاں پر, ٹھیک ہے نا, تو وہ اس کے اندر وہ بہتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے, اور یعنی آپ کے نزدیک ایک یہ جو سب مسائل کی ایک وجہ دینی طرف سے ہے, دینی طبقات کی وجہ سے. بالکل, یعنی دین کی جو سیرت کی روشنی میں ہم یہ نہیں کہتے اصل میں تو مسئلہ ہے کہ اسلامی نظام کا نہ پایا جانا. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اسلام بطور نظام موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنے نظام کی حیثیت سے موجود ہو. ایک بڑے اچھا میں اسکالر کی بات سن رہا تھا, مجھے ان کا نام مس کر دیا میں نے, بلکہ یہاں آئے بھی تھے ہمارے زاہد صاحب, غالباً زاہد صاحب, وہ یہ بات کر رہے تھے کہ یار مسلمان بادشاہ کے نہ ہونے کی وجہ سے نا بڑے بڑے مسئلے مطلب نا امت کے اندر ہوئے ہیں. اور یہی بات ابن تیمیہ نے بھی کی ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یار زندگی کا جو صحیح ہونا ہے نا اور صحیح راستے پر قائم ہونا ہے, اس میں دو چیزیں ہیں, کتاب یہدی و سیف ینصر. ایک تو کتاب ہے, ٹھیک ہے, علم ہے, اور دوسری ہے تلوار, ہے نا. وہ تلوار جو ہے نا وہ سسٹم کو صحیح رکھتی ہے, وہ عدل قائم کرتی ہے, وہ کافروں سے بھی آپ کو بچاتی ہے, وہ مسلمانوں میں ہونے والے ظلم سے بھی آپ کو بچاتی ہے, وہ بالکل صحیح راستے پر گامزن کرتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں نہ پایا جانا, یعنی ایک تو ہمارے پاس علم کے ان ٹاپکس کے اوپر ہمارے دینی لوگوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے, علماء کو اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمارے پچھلے علماء یہی کام کرتے رہے ہیں. آپ مطلب ہے یہ جو اشرف علی تھانوی صاحب کی ملفوظات اٹھا کر کے دیکھیں, ٹھیک ہے نا, اتنی کمال چیزیں ہیں اس کے اندر, والدین کو نصیحتیں ہیں, بڑی چیزیں کی. سائیکالوجی نہیں پڑھی ہوئی تھی. ہاں بالکل, انہوں نے سائیکالوجی نہیں پڑھی ہوئی تھی, انہوں نے تو اسلام کی روشنی میں, خالص اسلام کی روشنی میں. اس کا مطلب اسلام ہمیں سب دیتا ہے پیکیج. بالکل, کوئی بھی عالم جو واقعتاً عالم ہے نا وہ ان چیزوں پر کام کر رہا ہوگا, آج بھی کام کر رہے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ یعنی یہ زمانے ایسے ہیں فتنوں کے کہ جس کے اندر علماء حق جو ہے نا وہ بہت قلیل ہے, بہت تھوڑے, اور ان کے معاشرے پر جو اثرات ہیں
اس کو بڑی حد تک جو چیزیں ہیں نا ان لوگوں نے ان کو غیر مؤثر کر دیا. ٹھیک ہے, تو اس کو ہمیں ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے علماء حقہ سے جڑیں, ٹھیک ہے, جو ان ساری چیزوں میں رہنمائی دیتے ہیں. اور اس میں عام مذہبی جو ہمارے علماء ہیں ان کو بھی ضرورت ہے کہ یار وہ ان چیزوں میں سیکھیں. اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے نظام کی جو ضرورت ہے اس کو کم از کم محسوس تو کریں, ٹھیک ہے. اور جو اسلامائزیشن ممکن ہے اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے وہ آپ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں, تاکہ آپ کی زندگی جو ہے نا وہ بہتر طور پر گزرے. اچھا, یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا ماں باپ اور بچوں کا, لیکن اس میں جب دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کے ان رویوں سے اس طرح ایک تعلق بنانے کے مطلب خراب تعلق کی وجہ سے بہن بھائیوں کے درمیان بھی تو ایک گیپ آ جاتا ہے, کنیکشن کا گیپ, شیئرنگ کا گیپ, جہاں پہ بہن بھائیوں نے باتیں شیئر کرنی ہوتی ہے. اب تو مطلب ایسا ہو رہا ہے تو اس طرح پتہ نہیں کوئی بالکل پرایوں والا سین ہے. تو اس میں یہ وہ ایشوز کیا ہیں بہن بھائیوں کے, ایسے کیا ایشوز ہیں جو یہ بالکل بہت اہم ہم ایک سائڈ پر اب جا رہے ہیں کہ دیکھیں جب ہم والدین ایک درخت کی مانند ہیں, ایک جڑ کی مانند ہیں, ٹھیک ہے. اب جب جڑ سے آپ کا کنیکشن خراب ہوتا ہے نا تو پھر آپ کا کنیکشن پھر اس پھلوں سے, شاخوں سے, ہر چیز سے آپ کا ڈسٹرب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو بیسک جو بیماری کی جڑ ہے نا وہ ہم نے جو ابھی مطلب ڈائگنوز کی وہ یہ ہے کہ مسائل, دکھ, درد, منفیت, تکلیفیں, یہ ہمارے یا ڈپریشن یہ ہمارے کنیکشن کا ذریعہ بنتی ہے, ٹھیک ہے. اب یہی جو کنیکشن ہے یہی کنیکشن ہمارا بہنوں کے ساتھ ہوتا ہے, بہن بھائیوں کا آپس میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ بہن بھائی جب چھوٹے ہوتے ہیں, کھیلتے ہیں, ان کی یادیں ہوتی ہیں, یہ وہ بہت کچھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو ہی بہن کی شادی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, ایک دماغ کا آپ یعنی ایک بلیف سسٹم دیکھیں, یعنی جیسے ہمارا ایمان ہے نا اللہ پر کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ, جیسے ہم یہ ایمان پڑھتے ہیں نا, ایسے ہی ہمارا بلیف سسٹم ہے کہ یار بہن اگر اپنے سسرال میں گئی ہے تو بہن جو ہے نا وہ دکھی ہی ہوگی. بھائی کا کام کیا ہوتا ہے, بہن کے دکھوں کے اوپر جو ہے نا اب وہ رو رہا ہوگا. مطلب اب یہ دیکھیں یہ جو گانے بنتے ہیں, بہنیں کیوں روتی ہیں شادی کے اوپر, آپ نے کبھی غور کیا؟ مطلب وہ میں اکثر اس میں غور کرتا ہوں. چلو بھائی شیخ نے کہہ دیا رونا نہیں ہے, نہیں روئی, میں تو خود بھی رویا تھا مطلب شادی کے اوپر. لیکن دیکھیں ایک رونا ہوتا ہے نیچرل کہ یار بہن اپنے گھر جا رہی ہے, دکھ ہوتا ہے انسان کو. لیکن ایک رونا جو ہوتا ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی قدر یہ بھی ہوتا ہے کہ یار آپ اس بہن کو اگلے گھر کے اندر آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ وہ بہت خوشگوار زندگی گزارے گی. آپ کو لگتا ہے کہ یار آپ بیچاری بس آپ ٹھیک ہے نا, برتن مانجے گی یا کپڑے دھوئے گی, ٹھیک ہے نا, وہ ماسی بنی ہوئی ہوگی, دھڑا دھڑ بچے پیدا کر رہی ہوگی. مطلب میں یعنی اس میں کوئی وہ اعتراض نہیں کر رہا, مطلب مسئلہ یہ ہے کہ ایک بھائی ہونے کا مطلب یہ کہاں سے آ گیا ہے, بہنوں کا غم اٹھانے والا ہے, مطلب بہنوں کا غم اس کے دل کے اندر ہے اور وہ کما رہا ہے تو بہنوں پہ اس کو جناب وہ خرچ کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. بہن ملتی ہے تو اس کے وہ بہن ملنے کا یعنی آپ دیکھیں نا, یعنی بہن بھائی کو جب ملے گی کیسے ملے گی, مطلب ہمارے کلچر کی اگر آپ پکچر بنائیں, مطلب میں تو یہی سمجھتا ہوں لڑکی آئی ہوگی, ہاں یار لڑکی آئی ہوگی, ٹھیک ہے نا, یا کسی دکھ کو ذکر کر رہی ہوگی, یار میرا بچہ بیمار ہو گیا, یار پیسے بھیج دے, ٹھیک ہے نا, یار مطلب ہے یہ آ گیا وہ آ گیا, ٹھیک ہے نا. مانگ بھی رہی ہوگی تو وہ والی شرارت سے یا مان رکھ کے نہیں مانگ رہی ہوگی, ایسے کر کے یار دے دے یار بھائی دے دے, میں بھوکی رل گئی مر گئی, میرا میاں نے یہ کر دیا, میرے میاں نے وہ کر دیا, ٹھیک ہے. یار آپ اپنے مسئلے جو ہے وہ اپنے بھائی کو سنا کے اس کی زندگی کو توے پہ بٹھایا ہوا ہوگا بیچارہ, وہ ایسے جناب وہ توے کی طرح وہ اس میں وہ فرائی ہو رہا ہوگا. بلکہ میں سمجھتا ہوں اس دور میں بھائی جو ہونا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہو جاتا ہے بسا اوقات, ٹھیک ہے نا, کہ یار آپ بھائی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو مطلب ہے زخم دیکھنے ہیں, یار یہ کہاں سے آ گیا, ٹھیک ہے نا. لیکن کچھ حد تک بھی تو نیچرل بھی تو ہے یار نا بھائی, نیچرل تو تب ہوگا نا جب آپ نیچرل راستے اختیار کریں گے, ٹھیک ہے. آپ ہر انسان اپنے آپ کو والد والدہ بہن بھائی ہر انسان اپنے آپ کو خود کھڑا کرے, ٹھیک ہے نا, وہ اپنی ایکسرسائز کرے, وہ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھے, ٹھیک ہے, وہ باؤنڈری بنائے, اس کو سسرال میں مسئلہ آ رہا ہے وہ ان کو بتائے کہ بھائی میں کوئی گرا بڑا مال نہیں ہوں, ٹھیک ہے, تو میں یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ میں کام نہیں کر سکتی, اچھے سے بتائے ان کو, سیکھے, اس کے لیے کورسز کرے, سیکھے, تھراپی لے, علماء سے سیکھے, ٹھیک ہے,
اس کے لیے کسی مطلب ہیلدی ایکٹیویٹیز کے اندر آئے. ٹھیک ہے بھائی, سارے لوگ مرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک بیٹا ہی آپ کا جس نے مطلب ساروں کے غم اٹھانے ہیں. ٹھیک ہے نا, اماں ہے وہ بیچاری چیخ رہی ہے میں مر گئی. ٹھیک ہے نا, تو بہن ہے وہ کہہ رہی ہے میں لوٹی گئی. ٹھیک ہے, اور بیگم ہے وہ الگ بندے کو کھا رہی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے, یہاں پر ایک آدمی جو ہوتا ہے, آپ دیکھیں اس سوسائٹی کا یہ بہت بڑا المیہ ہے, یہاں پر ایک آدمی 40 سال میں اسلام تو کہتا ہے یہ اب جوان ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کے تو اب کام کرنے کے دن آئے. نبوت 40 میں ملی ہے نبی علیہ السلام کو. ٹھیک ہے, میں نے سنا انبیاء کو بالکل. ٹھیک ہے نا, یعنی یہ عقل کی عمر تھی. اور ہمارے یہاں 40 کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ بلڈ پریشر کے ماشاءاللہ جو ہے نا, بالکل اب اس کے بلڈ پریشر کا آغاز ہو گیا ہے, اب اس کی شوگر کا آغاز ہو گیا ہے, اب اس کے 4-5 بچے ہیں. ٹھیک ہے نا, اب ہوم پولیٹکس جو ہے نا وہ بیگم کھیل رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ بیچارہ ذلیل ہوا ہوتا ہے 40 سال کے بعد, اب 50 سال تک پہنچتے اگلا بستر پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بڑی مشکل سے وہ نہ اس کی زندگی میں 40 سال کے بعد کھیلیں ہوں گی, نہ شکار ہوگا, نہ یا دوسری شادی. تو مطلب میں کہتا ہوں نا کہ وہ انسان کی حقیقت ہے, انسان کے زبردست یعنی ہیلدی ہونے کی علامت ہے کہ یار آپ کے اندر اچھا یہ اس بھی ہے, آپ شادی بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے یار, وہ تو بڑا غرق ہوا ہوتا ہے نا بیچارہ, شادی کا کسی کو کہہ بھی دو کہتا ہے یار بھائی پہلے مرا پڑا ہوں. ٹھیک ہے, اور کیا اس نے کرنا ہے, نہ اس کے اندر کوئی کاروبار اس وقت تک. اگر وہ مطلب اس نے کاروبار کر لیا 20-25 سال سے, اس کو کسی کام پہ لگا دیا تو لگ گیا. ورنہ 40 کے بعد آپ کہیں یار میں کوئی نیا بزنس کرنے کی اس میں ہوں, نئی اسکل سیکھنے کے اس کے اندر ہوں, کوئی نئی مہم جو ہی کر لوں. بھائی 40 سے پہلے آپ نے جو کر لیا بس, اب 40 کے بعد آپ اس کے اوپر کھڑے ہو جاؤ. ٹھیک ہے, تو یار یہ سارا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ نے ایسے زخم دیکھ رہے ہو, ایسے معاملات کر رہے ہو جس میں آپ کے اوپر رحم نہیں کیا جا رہا ہے. ایک لڑکا ہونے کے ناطے یہاں پر آپ پر کوئی رحم نہیں کر رہا. یار رحم کرو یار اس لڑکے کے اوپر. ٹھیک ہے نا, اماں ابا اپنے آپ کو خود سنبھالیں. ہاں جہاں واقعتاً ماں باپ مجبور ہیں, دیکھیں بہن بھائی مجبور ہو گئے ہیں, وہاں پر ایک دوسرے کو سپورٹ کرنی ہے. لیکن یار آپ اپنے آپ کو سنبھالتے ہی نہیں ہو, اسکلز آپ نہیں سیکھتے, تھراپیز آپ نہیں لیتے, علم آپ نہیں سیکھتے. لیکن اس میں یہ بھی تو ہے نا شیخ, یہ اس حقیقت سے بھی ہم بھاگ نہیں سکتے نا کہ جتنی لڑکیاں شادی ہو کر جاتی ہیں اپنے سسرال میں, وہاں پہ واقعتاً ایک ٹارچر طرح کا ماحول ہوتا ہے, ان کو مجبوراً اپنے گھر آ کے چیزیں بتانی پڑتی ہیں. مطلب اگر نہ بتانا بھی تو مسئلہ ہے نا اس کے لیے, وہ اسی میں رہے وہ اپنے پھر بچوں پہ ٹرانسفر کرے. تو بتانا بھی تو ایک اچھی وہ بھی تو آگے نا. ہاں دیکھیں بتانا اچھا ہوتا ہے کب, جب آپ بتاتے ہیں ایک ہیلدی وے میں. ٹھیک ہے, اچھا اب ہیلدی وے کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک آپ کی بہن کی ہوگی لڑائی بحث وغیرہ ہوگی اس کے اپنے شوہر کے ساتھ, اب وہ کیا کرے؟ میں اسی کو ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیں ہیلدی وے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مسائل کو, آپ کے جو بھی آپ کو پریشانیاں آ رہی ہیں, آپ ان کو ڈیل کرنے کی اسکل سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کورسز کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یار میں دیکھیں اگر ایک بہن اپنے گھر کے اندر شروع سے ہی حلوہ بن کے پڑ جائے گی نا جاتے ہی, ٹھیک ہے, کہ یار میں تمہارے لیے آ گئی ہوں, نوکرانی کو بھی ریپلیس کروں گی, کام والی کو ریپلیس کروں گی, برتن والی کو ریپلیس کروں گی, جھاڑو والی کو, ساروں کو میں ریپلیس کروں گی. اس کے بعد جو ہے نا پورے خاندانی تمہارا جتنا نظام ہے نا وہ مطلب ہے میاں کے بھائی, میاں کے چچا, میاں کے فلانے, ساروں کو میں ریسیو کرنے والی اب میں ایک مخلوق آ گئی ہوں. ٹھیک ہے, اور میں اپنے بچوں کے لیے جو ہے نا وہ اویلیبل نہیں ہوں گی, میں ساس سسر کے لیے اویلیبل ہوں گی. جب یار آپ یہ اس مینٹیلٹی کے ساتھ اپنی بہن کو, یعنی آپ اپنے گھر سے ہی, یہ تو بیسیکلی وہی ہے نا, مطلب پاس سے شروع ہو رہا ہے نا, گھر سے جب اماں بچپن سے آوازیں اس کو دے رہی ہے کہ تیرا جہیز جو ہے نا میں نے وہ پیٹی کے اندر رکھنا شروع کرنا ہے, تیرا کیا بنے گا, اگلے جا کے گھر جا کے ناک کٹوائے گی. ٹھیک ہے, اور مطلب رشتہ کہاں کریں گے. ٹھیک ہے, مطلب جب آپ بچپن سے ہی اس کا کانفیڈینس گراتے چلے جاتے ہو اور پھر اگلے گھر جا کے نہ وہ اسکل سیکھتی ہے نہ کچھ اور کرتی ہے, اب وہ صرف پریشانی کو وہاں پر فیس کر رہی ہے. اچھا آپ کو بھی وہ پریشانی صرف سنا رہی ہے نا, آپ کہتے ہو یار اچھا میں کوئی ایکشن کرتا ہوں, وہ ایکشن پھر وہ ایک ہیرو بن کے کیا جائے گا. آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ جب کبھی بہن کو کہیں گے نا کہ اچھا یار تم اتنی پریشان ہو تو یار کچھ کرتے ہیں, تم آ جاؤ گھر. ٹھیک ہے نا, تو وہ آپ کو کیا کہے گی کہ بھائی میں نے تجھے بٹھایا چولہے کے اوپر, ٹھیک ہے, توے کے اوپر تجھے بٹھایا, صرف نیچے آگ جلانی ہے, تو نے اچھلنا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو نے صرف جلنا ہے اور کچھ نہیں کرنا, مسئلہ حل تو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اسٹیپ تو نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے, میں اب کچھ بھی نہیں کر سکتی, میں صرف اور صرف چیخ رہی ہوں خود, اور وہ چیخیں میں تجھے سناؤں گی. ٹھیک ہے, اور تو نے وہ سننا ہے, اور اس کے بعد بھی تو نے زندہ رہنا ہے, اس کے بعد بھی تو نے مجھے پیسے بھی دینے ہیں, مجھے پیار بھی دینا ہے. یار یہ کون سی سائنس ہے؟ اچھا یہی کام بھائی بھی کر رہا ہوتا ہے. یعنی جو میں نے یہ بات کی, میں اس کی طرف دوبارہ آتا ہوں کہ مسائل سے ہم کنیکشن بناتے ہیں. اب بھائی کیا کرتا ہے, آپ دیکھیں بھائی نے بہن سے کنیکشن بنانا ہے شادی کے بعد, وہ کیا کرے گا؟ بھائی اپنی مظلومیت کے رونے رو رہا ہوگا. ٹھیک ہے, وہ بتا رہا ہوگا کہ یار میری بیوی نے میرے ساتھ یہ کر دیا. ٹھیک ہے نا,
اچھا وہ صرف وہ نہیں بتا رہا ہوگا, اماں بھی بتا رہی ہوں گی کہ یار, اماں بھی بتا رہی ہوں گی کہ یار فلانی نے جو ہے نا وہ آگے کیسی بہو آئی ہے, ٹھیک ہے, اس نے آگے زندگی میری عذاب بنا دی ہے, ٹھیک ہے. وہ اماں اس کو سارا کچھ بتا رہی ہوگی, مسائل سے سارا کنیکشن بنا ہوا ہوگا. بھائی بہن کو زخمی کر رہا ہے, بہن بھائی کو زخمی کر رہی ہے, زخموں کو دیکھ دیکھ کے کنیکشن بنے ہوئے ہیں, نہ ہنسنا, نہ کھیلنا, نہ کودنا, ٹھیک ہے نا, نہ کوئی لائف کے اندر انجوائمنٹ. وہ ساری چیزیں بہت وہی ہو جاتا ہے. پہلے ہو رہا ہو تو ہو رہا ہے آپ کی بیچلر لائف. بہنوئی کو دیکھ کے انسان کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے اللہ معاف کرے کوئی ولن آ رہا ہے. مطلب ہر بہنوئی, آپ یہ بلیف سسٹم ہے نا, یعنی یہ بلیف سسٹم ہے کہ بہنوئی کے ساتھ آپ نے فاصلہ رکھنا ہے. یہ آپ کو ابا بتا رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, بیٹا اتنا فری نہیں کرتے ہوتے بہنوئیوں کو. بھائی کیوں نہیں فری کرتے ہوتے, ٹھیک ہے, کیونکہ بہنوئی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تمہیں بھائی کہیں پہ تجھے کھینچنے کی ضرورت پڑے گی, تمہیں کہیں پہ سختی بھی کرنی ہے نا, تو اس کے ساتھ فری نہ ہوئی, ٹھیک ہے. کیوں یار یہ ساری باتیں کیوں ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ ان دونوں کو اتنا ہیلدی کیوں نہیں کرتے کہ گپ شپ کہ وہ آپس میں ہی اپنے مسائل کو حل کریں, وہ تھراپسٹ کو ہائر کریں, بھائی ان کو پیسے دیں, ٹھیک ہے. کیوں آپ, ہم کیا ہے, یعنی ایک بھائی جو ہے اس کے اپنے 50 مسئلے چل رہے ہیں, وہ کیا رول پلے کرے گا. ہاں ہیلدی طریقہ کیا ہے کہ آپ نے تھراپسٹ ہائر کیے ہوئے ہیں, آپ وہاں تھراپیز لے رہے ہیں, آپ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, آپ اپنی ہیلتھ کا خیال کرتے ہیں, اپنے کھانے کا خیال کرتے ہیں, آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ مطلب اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایفرٹس کرتے ہیں, آپ باؤنڈریز لگاتے ہیں. یہاں پر آپ کو ضرورت ہوتی ہے جب آپ ہیلدی ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ اپنی اچیومنٹ سنائیں اپنے بہن بھائیوں کو. آپ مسائل بھی سنا سکتے ہیں لیکن مرے ہوئے انداز میں نہیں, ٹھیک ہے, روتے ہوئے اور زخمی انداز کے اندر نہیں, بلکہ سپورٹ لینے کے لیے, ٹھیک ہے. اچھی بات ہے, آپ ایون رو بھی سکتے ہو, ہیلدی وے میں آپ رو بھی سکتے ہو, مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک ہوتا ہے مطلب اذیت دینا نا, آپ اذیت نہیں دے رہے ہوتے, ٹھیک ہے, آپ تکلیف نہیں دے رہے ہوتے اور آپ ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو طریقہ ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو سنبھالے, یہ بہت ضروری ہے. میں ویسٹ کے اندر جب کبھی دیکھتا ہوں مطلب پیرنٹس کو, ٹھیک ہے, وہاں پر ایک دوسری پیک ہے بالکل ہی, انہوں نے تو والدین کو کچھ چیزیں اچھی کلچر کو انہوں نے بالکل ہی مطلب وہ چھوڑ دیا, خاندانی نظام کو. شکر ہے ہمارا وہ نظام تو موجود ہے, ہم اپنے والدین کو اولڈ ہاؤسز میں نہیں پھینک آتے. لیکن میں آپ یہ دیکھیں کہ جو چیزیں ان وہاں پر اچھی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ والدین جو ہوتے ہیں ان کے وہ اپنی ایکسرسائز کا, اپنی ڈائٹ کا, اپنی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اپنے آپ کو وہ فٹ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہمارے یہاں بھی اگر ہونا شروع ہو جائیں, یقین مانیں ہم بہت ساری بیماریوں سے ہم بچ جائیں. بہت ساری ہم جو ہے نا اپنی انرجی جو ہم لگا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو کی باتیں سنانے میں, ریل کرنے میں, وہ ہم یار کوئی کمائی کے اوپر لگا لیں, وہ کوئی ہم امت کے کسی پروجیکٹ کے اوپر لگا لیں, ٹھیک ہے, وہ اپنے بچوں کی کوئی اچھے ان کے بارے میں سوچ میں لگا دیں, ٹھیک ہے. اسی وجہ سے مطلب ہمارے فیملیز میں زیادہ تر دیکھیں اس پاکستانی کلچرز میں کوئی لیڈر نہیں پیدا ہو رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے, بالکل, کیونکہ وہ اسی مسائل میں پیدا ہوا, اسی مسائل کو ڈسکس کرا, اسی اس میں مر گیا. بالکل, وہ بیچارہ, یعنی آپ دیکھیں نا, اب پھپھو ہیں یا چچا ہیں یا خالہ ہیں یا نان کا یا داد کا, اب یہ سارے کے ساری ہماری ایموشنل باڈی کے پارٹس ہیں, ٹھیک ہے. آپ اپنے ہی جسم کے ایک حصے کو, ایک ہاتھ کو الاؤ کر دیں دوسرے ہاتھ کو زخمی کرے, ٹھیک ہے نا, اور اس کے اوپر پھر آپ مرہم پٹی کرنا شروع کر دیں, پھر اس کو کہیں آپ اس کو کٹ لگا, تو یار آپ کیا کرو گے, آپ نے باہر کسی کے ساتھ کیا لڑائی لڑی. ارے میں آپ کو ایک چھوٹی اسٹوری سنا. میں ایک دفعہ اوبر والے کے ساتھ آ رہا, تو وہ کوئی اسٹوری سنا رہا, تو میں نے اس سے ویسے سوال کیا, یار مطلب آپ اتنا کہہ رہے کہ میں اتنے پیسے کماؤں گا, یہ کروں گا, یہ کرنا, وہ کرنا, یہ کیوں کرنا کیوں ہے. کہتے وہ میرے خاندان میں کچھ لوگ ان کو نیچے دکھانا ہے بس. مطلب دیکھیے نا, تو اس کی زندگی, حالانکہ وہ ایج میں آپ کو 30-35 کا تھا, تو آدھی زندگی تو اس کی یہاں گزر گئی, آدھی اس نے نیچے دکھانے میں. سبحان اللہ, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یعنی پیسے کے ساتھ بھی, اس پر تو ہم نے پوری ایک وہ کی تھی, انشاءاللہ ہم اس پر دوبارہ بھی کریں گے, کہ پیسے کے ساتھ بھی ہمارا جو کنیکشن ہے نا وہ یہی ہے کہ یار ہے تو ملون چیز, ٹھیک ہے, کہیں پر ہم نے کسی کو نیچا دکھانا ہے, ٹھیک ہے, کہیں پر جو ہے نا اماں نے بلیک میل کیا ہوا ہے, کہیں پر کسی اور نے اپنی پریشانیاں دکھ درد لگائے ہوئے ہیں. مطلب یار اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کے نا, پیسے کا آنا, نعمت سمجھ کے پیسے کو زندگی کے اندر لانا, اسے خرچ کرنا, ٹھیک ہے, اس سے ہم محروم ہیں, ٹھیک ہے. تو یہی ساری چیزیں جو ہماری زندگی کو جہنم بنا رہی ہیں, اور اس کو صحیح ڈائریکشن کے اندر ہم کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں نا. ہم دیکھیں, آپ اپنی زندگی کے ہم اگر حصے کو دیکھیں نا, 70-80% حصہ وہی ہوتا ہے جو ہم اپنے گھر میں گزارتے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ سو کے گزاریں, بیوی کے ساتھ گزاریں, کھانے کھاتے ہوئے گزاریں, ٹھیک ہے. اور ایون جو میں سمجھتا ہوں آپ مطلب 20% جس میں کام بھی کر رہے ہوتے ہیں نا, اس کے اندر بھی اگر آپ وہاں پر ڈسٹرب ہیں نا, تو کام کے اندر بھی آپ کا دماغ جو ہے نا وہی کہانیاں سوچ رہا ہوگا, ٹھیک ہے نا, یار یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ایسا کیا کروں, وہ کروں.
تو اگر ہم اپنی چھوٹی چھوٹی زندگی کی ان چیزوں کو سیرت کی روشنی میں، اسلام کی روشنی میں، عقل کی روشنی میں، یعنی سیرت یہ بھی کہتی ہے یار، اپنے دین یہ بھی کہتا ہے اپنی عقل کو استعمال کرو. جو نیا جو کچھ بھی کام ہو رہا ہے دنیا کے اندر، ٹھیک ہے، الحکمت ضالۃ المؤمن، بھائی اچھی بات جو ہے مومن کی گمشدہ میراث ہے. جہاں سے باتیں لے لیتا ہے، کیا ویسٹ کیا ایسٹ، کوئی بھی بھائی کام کر رہا ہو تو آپ یار اچھی چیزوں کو سیکھو، ٹھیک ہے نا، اچھی چیزوں کو سکھاؤ اور آپ آگے بڑھو. صحیح. اچھا، اس میں آپ کی تحریریں پڑھ کے بھی اور آپ کی باتیں سن کر لوگوں کو لگتا ہے خیالی باتیں ہیں تو کیونکہ عوام اس حد تک میچور نہیں ہے ابھی کہ وہ ابھی بھی آپ دیکھیں تو یہ باتیں اگر آپ فیملیز میں جا کے کریں تو آپ بڑے عجیب سے لگیں گے. وہ لوگ یہ پتہ نہیں کون سے، ہم تو صحیح جا رہے ہیں. تو آپ کی باتوں سے کہیں سے یہ بھی لگتا ہے کہ آپ ماں باپ کے پیچھے پڑ گئے ہیں یا کچھ کمنٹ سے بھی آپ نے کہیں دیکھا پڑھا بھائی ہوگا. تو کوئی اینڈ نوٹ کوئی اچھا دیں کہ یار آپ بیسیکلی چاہتے کیا ہیں کہ یار مثلا جو ڈسکشن ہو رہی ہے، تحریریں آ رہی ہیں، کیوں ہے ضروری، کیوں ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ میرے بارے میں جب کوئی یہ بات کرتا ہے نا کہ میں والدین کے خلاف بات کر رہا ہوں یا خاوند کے خلاف بات کر رہا ہوں یا بیوی کے کسی کے بھی خلاف، آپ کے گھر کے مسئلے، یہ میرے گھر کے مسئلے ہیں، ٹھیک ہے، تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور کیونکہ دیکھیں مجھے اندازہ ہے کہ یہ تکلیف مجھے اٹھانی ہوگی. ہر وہ انسان جو اصلاح کا بیڑا اٹھاتا ہے نا، اور ہم ایک ایسے ادارے میں بیٹھے ہیں الحمدللہ، اس کا نام بھی ریوائول ہے. ٹھیک ہے، اور ریوائول جو ہے وہ نشأت ثانیہ، ایک چیز کو دوبارہ سے احیا کرنا، زندہ کرنا، ریوائیو کرنے کا نام ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اخلاقیات کے باب کو سیرت کی روشنی میں، عقل اور فہم کی روشنی میں اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے، اور ہم اپنی نسل کو، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑیں، سیرت کے ساتھ ہم جوڑیں. اچھا، جب بھی کوئی بھی مصلح، کوئی بھی اصلاح کرنے والا یہ کام کرے گا نا، اس کو تکلیف آئے گی، کیونکہ سوسائٹی کو لگتا ہے یار یہ کیا بات کر رہے ہیں. دیکھیں انبیاء علیہ السلام، ہم تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے. دیکھیں جب انہوں نے کام کیا تو لوگوں نے کیسی کیسی باتیں ان کو سنائیں، اور کس طریقے سے. بالکل، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یار بڑی عجیب بات کر رہے ہو. ٹھیک ہے، بڑی عجیب بات کر رہے ہو. اچھا، یہ سفہاء ہیں، یہ سارے جو مان رہے ہیں، بالکل یہ بے وقوف ہیں. اچھا، آپ کی جو باتوں میں جو لونڈی غلام ان کے ساتھ جو سلوک کے جو باتیں تھیں نا، یار ان کو حقوق ہیں، اس کے اوپر بھی عرب معاشرہ بڑا مطلب پریشان ہوا. یعنی اس کے اوپر بڑا ان کو ہوا گیا، یہ کیا، جن لوگوں کو ہم نے ذلیل کیا ہوا تھا، رگڑے مار رہے تھے، آپ نے آ کے ان کو جو ہے نا وہ مطلب ہے، یعنی وہ بعد کی اسلامی تاریخوں میں وہ حکمران بھی ہوئے ہے نا، انہوں نے مطلب اس حد تک درجہ ان کا ہوا. تو جو بھی کام کرے گا اس کو یہ چیزیں سننی ہوں گی. تو ہمارا یہ واضح پیغام ہے کہ یار ہم والدین کو خوشی دینا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ والدین اپنی زندگی کے اندر بہت خوش ہوں، اور اولاد کا ان سے بہت خوبصورت تعلق ہو. اولاد اور والد کے ساتھ وہ بیٹھ کے گپیں لگا رہی ہو، خوشگوار ماحول میں ہو. ٹھیک ہے، باپ بیمار ہے تو ان کو پاس بیٹھ کے موت نہ پڑ رہی ہو کہ یار ہم کب یہاں سے اٹھیں، ٹھیک ہے نا، اور کب یہاں سے بھاگیں. ان کا دل کر رہا ہو یار ابا کے ساتھ جو ہے نا، ان کا بیسٹ ٹائم جو گزرے ابا کے ساتھ گزرے. ٹھیک ہے نا، ابا کی باتیں سنیں، ابا ان کو پاسٹ کی باتیں سنائیں، زندگی کے تجربات سنائیں، ہنسنے ہنسانے کی. ہمارے ایک دادا ابو تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. میں ان کی چھوٹی سی مزے کی بات مجھے آج بھی یاد آتی ہے. تو دادا ابو نا سنانے لگے ایک انڈیا کی بات نا، کہ انڈیا میں ہم کیسے رہتے تھے اور اس طرح نا. تو انہوں نے ہندوؤں کو کوئی اپنے ان کے کوئی دوست تھے ہندو نا، کہتے میں نے ان کو انوائٹ کیا. تو کہتے گدے کی جو لید ہوتی ہے نا، اس کو گدے کی جو لید ہوتی ہے نا، کہتے اس کو نا میں نے وہ گلاب جامن کی طرح مطلب نا وہ بلیکش ہوتی ہے، کہتے اس کو، کہتے میں نے اس کو نا کسی اس میں رکھ کے نا ان کو دیا گیا، یار یہ تم جو ہے نا کھاؤ. مطلب ان کا گلاب جامن ہے نا، تو پتہ لگا یار یہ کیا تھا. تو مطلب اتنی مزے کی باتیں آج بھی یاد آتی ہیں. ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. دادی اماں تھی ہماری، وہ باتیں سناتی تھیں. تو یہ بہت اچھی چیز ہے. ہمارے ابو ہیں ابھی بھی ماشاءاللہ، بیٹھ جائیں تو اتنا ہنساتے ہیں، ابو کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اماں بھی سنا رہی ہوتی ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یار یہ والا ریلیشن ہر فیملی کے اندر قائم ہو. ٹھیک ہے، اور میں موسٹلی جو لکھتا ہوں بیسیکلی میں چونکہ کاؤنسلنگ کرتا ہوں بچوں کی، اور میرے سے بہت سارے لوگ اپنے مسائل شیئر کرتے ہیں، اس لیے میرے سامنے یہ چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے نا، اور یہ زندگی کی حقیقتیں، ان سے فرار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم کہیں یار یہ اس ٹاپک کو چھیڑ کے کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ ہم ان کے اندر صحیح ڈائریکشن کے اندر چل سکیں.
ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر. بہت ہی آج کا ٹاپک جو تھا اور آج کی پوڈ کاسٹ جو تھی بڑی فائدہ مند تھی. تو انشاءاللہ ایسے ٹاپکس میں انشاءاللہ پھر بات کرتے رہیں گے. تو باقی مقصد وہی ہے کہ اصلاح کرنا، جو دوریاں آ چکی ہیں، جو پچھلی نسلوں نے غلطی کی، وہ اب اس کو دوبارہ نہ دہرائی جائے تاکہ اگلی اس کے لیے ہم انوائٹ بھی کرتے ہیں ہمارے جو بھی سننے والے ہیں کہ آپ ہمارے اس ادارے ریوائول کے اندر جو اسلام آباد E11 اسٹریٹ نمبر 15 کے اندر ہے، آپ یہاں پر آئیں. ہم اس طرح کی گیدرنگز بھی کرنا چاہ رہے ہیں. ہم اس طرح کے آپ کو انشاءاللہ ہم کاؤنسلنگ بھی کریں گے، آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، ٹائم اسپینڈ کریں گے. ہماری خواتین کا ونگ بھی ہے اور اسی طرح سے ہمارے میلز کا بھی جو ہے پورا ادارہ ہے. آپ آئیں اور ہمارے ساتھ مل کر اس کام کو مضبوط کریں. ہمیں شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.